آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبدالرحمن بن سخر ہے، لیکن آپ کے اصل نام سے دنیا ناواقف ہے۔ آپ کا اصل نام کتابوں میں بھی حدیث پاک میں بھی بہت کم جگہ پر ملتا ہے۔ آپ مشہور کیسے ہوئے؟ اپنی کنیت کی وجہ سے۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالرحمن بن سخر۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا خاندانی نام تھا عبد شمس۔ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کا نام نبی کریم علیہ السلام نے عبد شمس کو چھوڑ کر عبدالرحمن بن سخر رکھ دیا۔ سن 7 ہجری غزوہ خیبر کے مقام پر تقریباً آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی، آپ اسلام لے کر آئے۔ آپ کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا لقب امت کے فقیہ، امت کے مجتہد، امت کے محدث اور حافظ حدیث ہے۔ ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں حافظ قرآن۔ ایک ہوتا ہے حدیث پاک کا حافظ، اسے کہتے ہیں حدیث حافظ۔ آپ کی کنیت کیسے مشہور ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ایک دن بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہیں راستے میں یا کسی مقام پر آپ کو ملے تو آپ نے پیار و محبت سے اللہ کی مخلوق سمجھ کر انہیں اٹھا لیا۔ اس زمانے کے اندر کپڑے جو سلائی کیے جاتے تھے وہ سنت کے مطابق ہوتے تھے اور لمبے لمبے کپڑے ہوتے تھے، لباس لمبا ہوتا تھا۔ آپ کی آستین مبارک لمبی تھی اور کھلی بھی تھی۔ بلی کے ان بچوں کو اس آستین کے اندر ڈال دیا۔ وہاں سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہوگی۔ ہریرہ کا معنی ہے بلی کے بچوں والا۔ اس وجہ سے مخلوق خدا سے آپ نے محبت کی اور آقا کی ذات نے بھی آپ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ دیکھا آپ کے پاس بلی کے بچے تھے، فرمایا ابو ہریرہ، تو وہاں سے یہ کنیت مشہور ہو۔ معزز سامعین، آپ کے بارے میں آتا ہے 5374 حدیث پاک آپ نے زبانی یاد کی۔ 5374 حدیث مبارکہ آپ نے زبانی یاد کی۔ امام بخاری، امام مسلم نے جو آپ کی حدیث پاک روایت کی ہیں تقریباً 609 حدیث پاک، بقیہ سیاست کی کتب میں، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں ٹوٹل حدیث پاک کا مجموعہ اگر جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے 5374۔ معزز سامعین، یہ حدیث پاک آپ کو کیسے یاد ہو؟ اتنا بڑا حافظہ، اتنا بڑا ذہن، عقل، شعور، فہم و فراست آپ کو کیسے ملا؟ ایک مرتبہ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کی محفل پاک میں آتا ہوں، آپ کے ارشادات گرامی کو سنتا ہوں، آپ کا وعظ و نصیحت سنتا ہوں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے، میں بات فوراً بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے آپ کی حدیث پاک یاد نہیں رہتی، آپ کے ارشادات گرامی یاد نہیں رہتے،
لیکن میرے دل کے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق موجود ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم کیجئے، آپ نے غلام پہ نظر عنایت کیجئے، کچھ عطا کیجئے. معزز سامعین، اس بات پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد بھی فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی حکیم، کسی معالج، کسی طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس ہیں، جا کر ان سے علاج کروائیں، بادام کا استعمال کریں، اخروٹ کا استعمال کریں، کشمش استعمال کریں، تاکہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا حافظہ کمزور ہے؟ آپ کوئی بات بھول جاتے ہیں؟ عرض کیا، آقا جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں. معزز سامعین، اللہ رب العالمین جسے نبوت، جسے رسالت، جسے پیغمبری کا عظیم و شان تاج عطا فرماتا ہے، اسے پھر اللہ معجزات، کمالات، اسے شان مقام و بلندی بھی ایسی عطا فرماتا ہے انسان کی عقل دہن کی دنگ رہ جاتی ہے. معزز سامعین، صحابہ کرام جب بھی دینی و دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی مشکل آئی ہو، کوئی بھی سوال آیا ہو، چاہے وہ ظاہر کا ہو، چاہے وہ باطن کا ہو، چاہے وہ سامنے کا ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہو، چاہے وہ حالت جنگ ہو، سفر ہو، حاجت ہو، گھر ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ قبر کا ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، قیامت کا ہو، آسمانوں کا ہو، بس صحابہ نے اپنا سوال پیش کیا ہے. اللہ کے پہلے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب عطا فرمایا. ایک جنگ کے موقع پر حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. جنگ ہوئی، تیر لگا اپنے آنکھ مبارک کا ڈیرہ ہی باہر آیا. عرض کی، آقا تیر لگ گیا دشمن کا، آنکھ کا ڈیرہ باہر آ چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے وہ آپ کا آنکھ کا ڈیلا اندر رکھا اور اس کا آپریشن کر دیا. آپریشن کرنے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابی، اب جاؤ جنگ لڑو. 80 سال کی کم و بیش آپ کی عمر ہو گئی تھی، اس سے زیادہ تھی، لیکن اس وقت بھی سوئی کے اندر آپ داغا ڈال دیتے. ایک اور صحابی حاضر ہوئے، عبدالرحمن بن عوف، ان کا بازو کٹ لٹک رہا ہے. اسی طرح غار سور کے اندر یا غار ہرا کے سفر کا واقعہ ہے. غار ہرا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پہ سامنے ڈنگ مار دی. آپ رونے لگے، زیر پھیل چکا. کریم آقا علیہ السلام نے لعاب دم لگایا اور آپ کے پاؤں مبارک کی تکلیف دور ہو. یہ تو میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں. اس طرح کی کتب حدیث کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا. ارشاد ہوا، وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں سائل آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے. مانگنے والا جو مانگے اسے عطا کرنا ہے. سوال پوچھنے والا جو پوچھے اس کا جواب عطا کرنا ہے. اے حبیب ہم نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے، آپ کی بارگاہ سے آنے والا سائل کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اب آئیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، ارشادات گرامی کو بھول جاتا ہوں. مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے. آقا کی ذات تشریف فرمائے، دیگر صحابہ بیٹھے مجلس ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال لے کر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی چادر اتارو اور اسے نیچے بچھا دو۔ صحابہ کی موجودگی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر مبارک اتارا، اتارنے کے بعد نیچے بچھا دیا۔ اب صحابہ تشریف فرمائے، ابو ہریرہ بذات خود بیٹھے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو یوں بلند کیا ہوا میں فضا میں، اور گویا کسی چیز کو پکڑ کر اڑیل کر پکڑ کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو اٹھاؤ اور آپ نے چہرے مبارک پہ ملو، مس کرو اور سینے مبارک کے ساتھ اسے ٹچ کرو۔ معزز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ نمبر 1، میں نے چادر کو بچھایا، پھر میں نے دیکھا آقا کی ذات نے دست مبارک کو بلند کیا، پھر نیچے لایا، گویا کسی چیز کو پکڑ کر چادر میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ نے اس چادر مبارک کو اٹھا کر آپ نے چہرے پر لگانا ہے، مس کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے، پھر اسے اٹھایا سینے مبارک کے ساتھ لگایا۔ معزز سامعین، یہ عمل کرنا تھا، ایک ہفتے کا کورس نہیں ہوا، ایک مہینے کی میڈیسن استعمال نہیں کی، ابھی کسی حکیم، طبیب، معالج، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کوئی میڈیسن نہیں لی، استعمال نہیں کیا، بس یہ عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا، اتنا احسان فرمایا کہ اللہ نے یہ کرم فرماتے ہوئے آپ کی ذات کو دنیا کے اندر ایک محدث، ایک فقیہ، ایک مجتہد اور حافظ حدیث کے نام سے مشہور فرمایا۔ معزز سامعین، آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا، 5374 حدیث پاک کو آپ نے زبانی اس چھوٹے سے دماغ کے اندر محفوظ کر دیا۔ معزز سامعین، اگر یہ حدیث پاک کو ایک کتابی شکل میں لکھ دیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بنتی ہے۔ شاید علماء بھی ایک دن کے اندر یہ مکمل حدیث پاک پڑھ بھی نہ سکے۔ 5374 حدیث پاک ہیں اور بہت طویل لمبی حدیث پاک۔ معزز سامعین، یہ حدیث پاک کو یاد کرنا، اتنا حافظہ مضبوط ہونا، یہ امام الاولین والآخرین، سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کرتا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔